अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज के जो वीडियो है इसमें इंशाल्लाह हम मुसफ़ नावल की लास्ट एपिसोड कवर करने वाले हैं। सो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं। क्यों किया आपने ऐसा फरिश्ते? वो दुख से बोली थी। अब वक्त आ गया था कि वो चूहे बिल्ली के इस खेल को ख़त्म कर दे। क्या? फरिश्ते ने सर उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पे सिर्फ इस्तफसार था। वो जो इस घर में होता रहा, मैं वो सब जानना चाहती हूँ। मसलन? उसने अबरू उठाई। उसके चेहरे पे वही नर्म तासुर था। सब कुछ। सब कुछ किस बारे में? मेरे और हुमायूं की शादी के बारे में। उसके लहजे में नदामत थी, न पकड़े जाने का खौफ। वो बहुत आराम से पूछ रही थी। सब कुछ, उसने आहिस्ता से दोहराया। जब हुमायूं तलाक कराची से आया तो उसने मुझे प्रपोज किया। वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था, मगर तलाक से कबल वो मुझसे शादी भी नहीं कर सकता था। सो हमने डिसाइड किया कि जब तुम होश में आ जाओ तो वो तुम्हें डाइवोर्स दे देगा और हम शादी कर लेंगे। वो जैसे मौसम की कोई खबर सुना रही थी। वो कहता था कि उलमा से फतवा ले लेते हैं, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने सोचा कि कुछ वक्त और इंतज़ार कर लेते हैं, और फिर तुम होश में आ गई। सो उसने डाइवोर्स पेपर बनवा लिए, साइन कर दिए। मुझे प्रपोज करने से कबल ही वो तुम्हें डाइवोर्स देने का फ़ैसला कर चुका था। अगर ये ज़रूरत ना होता वो तब भी ऐसे ही करता, क्योंकि वो ये शादी रखने को राज़ी नहीं था। वो बहुत मुतमईन और सुकून से मेज़ से टेक लगाए खड़ी उसके बारे में इन अनकही सवालात के जवाब दे रही थी। मैंने उसका प्रपोज़ल इसलिए कबूल किया क्योंकि तलाक के बाद उसको भी किसी न किसी से शादी करनी थी और मुझे भी। और चूँकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं, सो उसका प्रपोज़ल मेरे लिए बेहतरीन चॉइस थी। मैं इसको तुम्हारे साथ ताल्लुक़ कायम रखने पे मजबूर नहीं कर सकती थी, ना ही वो किसी की मानता। सो शरई लिहाज से मेरे पास प्रपोज़ल कबूल करने का हक़ था, सो वो मैंने इस्तेमाल किया। उसके पास दलाइल थे, तौजीहात थी, ठोस और वज़नी शरई सहारे थे। महमल खामोशी से उसकी सारी बातें सुनती रही। वो ज़रा देर को चुप हुई तो उसने लब खोले। और जब हुमायूं ने आपसे मेरे और फवाद के ताल्लुक़ और नोयत और इन तस्वीर के बारे में पूछा था, तब आपने क्या कहा था? उसने अंधेरे में तीर चलाया था। वही जो सच था, वो अब भी पुरसकून थी। उसको मुईज़ ने कुछ तस्वीर और कुछ एग्रीमेंट लाकर दिखाया था, जो हमने फवाद से तय किया था। मैं समझती थी कि तुमने उसको उसके बारे में हुमायूं को बता दिया होगा। मैंने उसके गुस्से से डर से खुद नहीं बताया था, मगर तुमने भी नहीं बताया तो उसका गुस्सा करना लाज़मी था। उसने मुझे बुलाया, फिर वो मुझ पे चीखा चिल्लाया। मैं चुप करके सुनती रही। उसने पूछा कि यह एग्रीमेंट सच्चा है या झूठा? मैंने सच बोला। वो गुस्से से चिल्लाता रहा। उसे दुख था कि हम दोनों ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। फिर उसने मुझे वो तस्वीरें दिखाई और पूछा कि वो सच है या झूठ। मैंने सच बोला। क्या बोला? महमल ने तेज़ी से उसकी बात काटी। यही कि मुझे नहीं मालूम और मुझे वाक़ई नहीं मालूम था। और वो उसे देखती रह गई। ये फरिश्ते का सच था। फिर उसने पूछा कि मुइज़ जो बातें उसे बता गया है वो सच है या झूठ। वो उसे ये बता कर गया था कि तुम्हारा और फवाद का अफेयर था। उस रात फवाद ने तुम्हें प्रपोज करना था, कोई रिंग भी दी थी गालबन, और फिर उसने बहाने से हुमायूं के घर तुम्हें भेज दिया। उस रिंग का जिक्र फवाद की उस फ़ोन कॉल में भी था जब हुमायूं ने टेप की थी। ये बात उसने पहले इग्नोर की थी, फिर ज़ाहिर है मुइज़ ने याद दिलाया तो वो उलझ गया। उसने मुझसे पूछा तो मैंने सच बोला। अब की बार वो खामोश रही थी। उसने नहीं पूछा कि फरिश्ते का सच क्या था। वो जान गई थी कि वो क्या कहने जा रही थी। मैंने उसे बता दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, ना ही तुमने कभी मुझे इस मामले में राज़दार बनाया है। उसने उस रात के मुतल्लिक पूछा तो मैंने सच-सच बता दिया कि फवाद तुम्हें प्रपोज़ करने के बहाने ही डिनर पे लेकर जा रहा था। तुमने मुझे यही बताया था, सो मैंने यही उसको बता दिया। वो चुपचाप यकटुक सामने खड़ी मुतमईन सी लड़की को देखे जा रही थी, जिसके चेहरे पे मलाल तक न था। वो उसका राज तक नहीं संभाल सकी थी। वो सच कैसे हो सकता था जिसमें किसी की अमानत का खून शामिल है?
وہ تو اسے جانتی تھی، وہ تو اس کی بہن تھی، کیا وہ اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی تھی؟ فواد نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے پرپوز کرنے جا رہا تھا، یہ سب کچھ تو اس نے خود اخذ کیا تھا۔ اس سے ایک غلطی ہوئی تھی، وہ سمجھی تھی کہ دنیا کی دھول نے اس غلطی کو دبا دیا ہوگا، مگر لڑکیوں کی کچی عمر کی نادانیاں اتنی آسانی سے کہاں دبتی ہیں۔ اس ٹیپ میں کسرنگ کا بھی ذکر تھا، ہمایوں نے اسے بار بار سنا۔ وہ مجھ پہ غصہ ہوتا رہا کہ میں نے اسے بے خبر کیوں رکھا، پھر اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا۔ وہ اب کھڑکی سے باہر لان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہاں کراچی میں اسے آرزو ملی، اس کے فادر کی ڈیتھ کے بعد کریم چچا اور غفران چچا نے اس کا بھی حصہ دبا لیا تھا، سو اس نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں۔ اس نے فواد سے تمہارا اور میرا سائن کردہ کاغذ لیا اور معیز کے ہاتھوں ہمایوں کو بھجوایا۔ فواد آرزو کو بہت پسند کرنے لگا تھا اور اب اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنانے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر آرزو کو ہمایوں بہتر لگا، سو اس نے چاہا کہ ہمایوں تمہارا حصہ قانونی طور پہ آغا کریم سے واپس لے، اس کا حصہ لینے میں بھی مدد کرے، تاکہ جب وہ ہمایوں سے شادی کرے تو تمہارے حصے پہ بھی قابض ہو سکے، جو ہمایوں کی ملکیت میں ہوگا، اور نیچرلی تمہارے بارے میں وہ پر یقین تھی کہ تم کبھی نہیں اٹھو گی۔ بادل ایک دفعہ بھی زور سے گرجے، دور کہیں بجلی چمکی، شام کی نیلاہٹ سارے میں بھر گئی۔ وہ ابھی تک خاموشی سے فرشتے کو سن رہی تھی، مگر ہمایوں کو فواد سے ضد ہو گئی تھی، صرف اس لیے کہ فواد آرزو کو پسند کرتا ہے، اس نے آرزو کو اپنے قریب آنے دیا۔ فواد ہمایوں کی منتیں کرتا رہا کہ وہ آرزو کو چھوڑ دے، مگر ہمایوں اسے اپنے سارے بدلے چکانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ فواد نے اس کی محبت کو اس سے چھینا ہے، وہ بھی اس کی محبت کو ویسے ہی چھینے گا۔ وہ آرزو سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس نے آرزو کو دھوکے میں رکھا۔ ابھی وہ مجھے ڈراپ کر کے آرزو کے پاس ہی گیا ہے، اس کو بتانے کہ جیسے وہ اس کو استعمال کر رہی تھی، وہ بھی ویسے ہی اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ شدت پسند لڑکی ہے، جانے غصے میں کیا کر ڈالے، مگر جو بھی ہو وہ آج اسے آئینہ دکھا کر ہی واپس آئے گا۔ کھڑکی کے بند شیشے پہ کسی اڑتی چڑیا نے زور کی چونچ ماری، پھر چکرا کر پیچھے کو گری۔ بادل وقفے وقفے سے گرج رہے تھے۔ شاید تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، یا یہ بھی کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم یہ سوچو کہ میں پھر اور کیا کرتی۔ میں ہمایوں سے بہت محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں، مگر جب مجھے لگا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو تو میں نے درمیان سے نکل گئی۔ لیکن اب وہ تمہیں نہیں چاہتا اور مجھے بھی کسی نہ کسی سے شادی کرنی تھی۔ مجھے بتاؤ میں نے کیا غلط کیا؟ میرے دین نے مجھے پرپوزل سلیکٹ کرنے کا اختیار دیا تھا، سو میں نے اسے استعمال کیا۔ سو کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، اگر کوئی عورت شوہر کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ رہے تو وہ شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، اور میں اس میں کسی کی حق تلفی کی کوئی بات نہیں، نہ ایک قطع رحمی کا عنصر ہے۔ یاد کرو سورہ النساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی ایک حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر اسے اپنے حقوق چھوڑ دے، اللہ کھو جائے، اللہ دونوں کے لیے وسعت پیدا کرے گا۔ اپنی مطلب کی آیات اسے آج بھی یاد تھیں۔ آئی ہوپ کہ اب تمہاری کنفیوژن اور اعتراضات دور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے 7 سال تمہاری خدمت کی، حالانکہ یہ میرا فرض نہیں تھا، مگر او مائی گاڈ فرشتے، بہت پہلے جب وہ سین تھا، جب آئی ڈونٹ نو کون سی ایپیسوڈ تھی، لیکن وہ سین جس میں فواد نے محمل کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے فرشتے سے ساری جائیداد سے دستبرداری کا جو پیپر سائن کرایا تھا، میں نے وہاں پہ تھوڑا سا ریویو کیا تھا کہ فرشتے کے اس کریکٹر کو یاد رکھنا، مطلب میں چاہتی تھی کہ آڈینس ایک کو میں ابھی پھر ایک دفعہ ریکال کروں، کیونکہ مجھے تب بھی لگا کہ تھا کہ میں فرشتے کے کریکٹر کے ریویو ضرور کروں، اور اب بھی لگ رہا ہے، مطلب جب میں نے پہلے پڑھا تھا یہ ناول تب بھی ایسا ہی تھا، پتہ نہیں، ایٹ دس اسٹیج آف دا ناول آئی جسٹ ہیٹ فرشتے، اینڈ اس اسٹیج پہ دیکھا جائے تو فرشتے ایک دیوی تھی، وہاں فرشتے کا جو کریکٹر تھا اور یہاں تھا ایک انتہائی اپوزٹ، اور آئی ایم اسپیچ لیس کہ اللہ اگر کسی کو بھٹکانا نہ چاہے، لیکن اگر جب کوئی اللہ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے تو پھر وہ کتنا بھٹک جاتا ہے، کہ وہ فرشتے جس نے اپنی بہن کے لیے اپنی محبت قربان کر دی، اپنی جائیداد قربان کر دی، رشتے قربان کر دیے، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن پھر اللہ نے جب اسے آزمائش لی تو اس میں وہ کھری نہیں اتری۔ ہمایوں کی محبت میں وہ اتنی اندھی ہو گئی کہ اس نے
आई मीन खुद को कितने सेटिस्फाइड किया है ना उसने, सारे दलाइल उसके पास हैं, लेकिन मॉरली देखा जाए तो समझ आती है कि ये किसी की अमानत का खून किया उसने, खयानत की। सो आई डोंट नो, अल्लाह पाक हम सबको आजमाइशों पे खरा उतरने की तौफीक दे, आमीन। बट फरिश्ते का वो करेक्टर जो काबिल मोहब्बत था और ये जो काबिल नफ़रत है, बहुत मुतज़ाद करेक्टर्स हैं दोनों। सो हमारे लिए तो ये एक सबक है आई गेस कि बस अल्लाह पाक अब सबको हदायत पे रखे। आप हदायत से भटक भी सकते हो, आमीन। खैर स्टार्ट करते हैं। आई होप कि अब तुम्हारी कन्फ्यूजन और एतराज़ात दूर हो गए होंगे महमल। मैंने 7 साल तुम्हारी खिदमत की, हालांकि ये मेरा फ़र्ज़ नहीं थी, मगर इसलिए कि तुम कभी ये ना समझो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने एक दफ़ा मुझसे वादा किया था कि ज़रूरत पड़ने के पे तुम मेरे लिए अपना हक छोड़ दोगी। फवाद ने तुम्हारी गर्दन पे पिस्तौल रखा था, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपना हक छोड़ा था। ये बातें मैंने आज के दिन के लिए संभाल रखी थी, ताकि आज मैं तुमसे तुम्हारे वादे की वफ़ा मांग सकूं। वो खामोश हो गई, या वो महमल के बोलने का इंतज़ार कर रही थी। महमल चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से लब खोले। आपने कह लिया जो आपने कहना था। हाँ। क्या आप मेरी सुनेंगी? उसका लहजा सपाट था। हाँ। तो फिर सुनिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसने तावुज़ पढ़ा तो फरिश्ते ने ज़रा उलझ कर उसे देखा, मगर वो रुकी नहीं। बहुत धीमे मगर मजबूत लहजे में वो अरबी में उसे कुछ सुनाने लगी थी, वो अरबी जो उन दोनों की समझ में आती थी। और उसी तरह हम खोल खोल कर आयात बयान करते हैं, शायद कि वो पलट आएं, शायद कि वो पलट आएं। फरिश्ती की आंखों में उलझा सा तासुर उभरा। महमल बिना पलक झपके उसकी आंखों में देखते हुए पढ़ती जा रही थी। इन लोगों को उस शख्स की खबर पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयत दी थी। फिर वो उनसे निकल भागा तो उसके पीछे शैतान लग गया और वो गुमराहों में से हो गया। फरिश्ते की पूरी आंखों में बेचैनी उभरी। महमल मेरी बात सुनो, रुको। मगर वो नहीं सुन रही थी। वो पुतलियों को हरकत दिए बिना नजरें उस पे मरकूज किए कहती जा रही थी, तो वो गुमराहों में से हो गया। उसकी आवाज़ बुलंद हो रही थी, और अगर हम चाहते तो उसे उन्हीं आयात के साथ बुलंदी अता करते, लेकिन वो ज़मीन की तरफ झुक गया। महमल चुप करो, वो ज़ेरे लब बुड़बड़ाई थी, मगर महमल की आवाज़ ऊंची हो रही थी। लेकिन वो ज़मीन की तरफ झुक गया, और अब उसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है, अगर तुम उस पे हमला करो तो वो ज़बान बाहर निकालता है, या तुम उसको छोड़ दो तो भी वो ज़बान बाहर निकालता है। खामोश हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। उसने तड़प कर महमल के मुंह पे हाथ रखना चाहा। उसका दुपट्टा कंधों से फिसल गया, खुले बाल शानों पे आ गिरे थे। महमल ने सख्ती से उसका हाथ झटका। उसी मेकानकी अंदाज में आगे बढ़ती गई। जिसे अल्लाह हदायत बख्शे फिर वही हदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे बस वही लोग खसारा पाने वाले हैं। उसके हाथ बेदम होकर अपनी गोद में आ गिरे थे। वो फटी फटी निगाहों से उसे देखती, घुटनों के बल उसके कदमों में आ गिरी थी। बेशक हमने जहन्नुम के लिए बहुत से जिन्नों में से और बहुत से इंसानों में से पैदा किए हैं। उनके लिए दिल हैं, वो उनसे कुछ नहीं समझते, और उनके लिए आंखें हैं, वो उनसे कुछ नहीं देखते, और उनके लिए कान हैं, वो उनसे कुछ भी नहीं सुनते। यही लोग मवेशियों की तरह हैं, बल्कि ये तो ज़्यादा भटके हुए हैं। यही वो लोग हैं जो गाफिल हैं, जो गाफिल हैं। वो किसी मामूल की तरह बार बार वही अल्फाज दोहरा रही थी। फरिश्ते सफ़ेद चेहरा लिए बेदम सी बैठी थी। उसके लब होले होले कपकपा रहे थे। महमल ने आंखें आहिस्ता से पलक झपकी तो 2 आंसू टूट कर उसकी आंखों से गिरे। और इसी तरह हम खोल खोल कर आयात बयान करते हैं, शायद कि वो पलट आए। उसने व्हील चेयर के पहियों को दोनों तरफ से थामा। उसका रुख खिड़की की तरफ मोड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर को खिड़की की तरफ बढ़ाने लगी। फरिश्ते पीछे बैठी रह गई। महमल ने उसे पलट कर नहीं देखा, वह पलटना नहीं चाहती थी। और इसी तरह हम खोल खोल कर आयात बयान करते हैं कि शायद वो पलट आए। वो खिड़की के पार देखते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। फरिश्ते से मजीद कुछ न सुना गया। वो तेज़ी से उठी और मुंह पे हाथ रखे भागती हुई बाहर निकल गई। महमल उसी तरह नम आंखों से बाहर चमकती बिजली को देखती रही। वो तब भी खिड़की के सामने बैठी थी जब हुमायूं की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो तब भी
جب رات ہر سو چھا گئی تھی، اس کی اس رات میں آخری رات اور وہ اسے سکون سے گزارنا چاہتی تھی، تب اس نے بلقیس کو بلوایا، جس نے اسے بستر پہ لیٹنے میں مدد دی۔ پھر وہ آنکھوں پہ بازو رکھے کب گہری نیند میں چلی گئی اسے پتہ نہ چلا۔ اس کے ذہن میں اندھیرا تھا، خوب اندھیرا، جب اس نے وہ آواز سنی، تاریکی کو چیرتی مدھر سی آواز، اپنی جانب کھینچتی آواز۔ مہمان نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں لائٹ بلب جل رہی تھی، کھڑکی کے آگے پردے ہٹے تھے۔ وہ رات کے وقت شیشے کے پٹ کھولے دیکھتی رہی تاکہ جالی سے ہوا اندر آئے۔ وہیں باہر سے کوئی آواز آ رہی تھی۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ ہاتھ مارا اور بٹن دبایا۔ ٹیبل لیمپ فوراً جل اٹھا۔ روشنی سامنے دیوار کی گھڑی پہ پڑی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ مدھم سی دکھ بھری آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے رک کر سننا چاہا۔ لفظ کچھ سنائی دے رہے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے بے اختیار سائڈ ٹیبل پہ رکھی بیل پہ ہاتھ مارا۔ وفی بصری نورا، اور میری بصیرت میں نور ہو۔ بلقیس تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ محمل کی وجہ سے وہ کچن میں ہی سوتی تھی۔ جی بی بی جی، مجھے بٹھا دو۔ بلقیس، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلا کر آگے بڑھی، تب بھی کھڑکی کے اس پار سے آواز پھر آئی، وفی سمعی نورا، اور میری سماعت میں نور ہو۔ بلقیس چونک کر کھڑکی کو دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر اس کی طرف آئی۔ وعن یمینی نورا وعن یساری نورا، اور میرے دائیں جانب نور ہو اور بائیں جانب نور ہو۔ بہت آواز احتیاط سے بلقیس نے اسے ویل چیئر پہ بٹھا دیا۔ اب تم جاؤ، اس نے اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلاتی متذبذب سی واپس پلٹی۔ وفوقی نوراً وتحتی نوراً، اور میرے اوپر نور ہو اور میرے نیچے نور ہو۔ مدھم چاندنی کی روشنی میں ڈوبی آواز ہر شے سے پہ چھا رہی تھی۔ محمل نے ویل چیئر کا رخ باہر کی طرف موڑا۔ وامامی نورا وخلفی نورا، اور میرے آگے نور ہو اور پیچھے نور ہو۔ آواز میں اب آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ ویل چیئر کو بمشکل گھسیٹتی باہر لائی۔ وجعل لی نورا، اور میرے لیے نور بنا دے۔ چاندنی میں ڈوبا برآمدہ سنسان پڑا تھا۔ وہ مترنم غم زدہ آواز لانچ سے آ رہی تھی، وفی لسانی نورا وعصبی نورا، اور میری زبان اور اعصاب میں نور ہو۔ اس نے سوز میں پڑتے ہوئے ذرا سی ہچکی لی۔ محمل آہستہ آہستہ برآمدے کی آرام دہ ڈھلان سے نیچے ویل چیئر کو اتارنے لگی۔ یہ ڈھلان فرشتے نے ہی اس کے لیے بنوائی تھی۔ وَلَحْمِ نُورًا وَدَمِ نُورًا، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ لان کے آخری سرے پہ دیوار پہ ٹیک لگائے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا سر نڈھال سا دیوار سے ٹکا تھا، آنکھیں بند تھیں جس سے قطرہ قطرہ آنسو ٹوٹ کر رخساروں پہ گر رہے تھے۔ لمبے پورے بال شانوں پہ پڑے تھے۔ وَشَعْرِ نُورًا وَبَشْرِ نُورًا، اور میرے بالوں کھال میں نور ہو۔ محمل ویل چیئر کو گھاس پہ آگے بڑھانے لگی۔ گھاس کے تنکے پہیوں کے نیچے چرمرانے لگے تھے۔ وَجَعَل لِّی نَفْسِي نُورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اور میرے نفس میں نور ہو اور میرے لیے نور کو بڑھا دے۔ وہ اسی طرح آنسو بہاتی بند آنکھوں سے بے خبر سی پڑتی جا رہی تھی۔ محمل ویل چیئر اس کے بالکل سامنے لے آئی۔ اللہم اعطنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر دے۔ چاندنی میں اس کے آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ فرشتے، اس نے ہولے سے پکارا۔ فرشتے کی آنکھوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے پلکیں جدا کیں اور محمل کو دیکھا۔ وہ شاید بہت روئی تھی۔ اس کی آنکھیں متورم اور سرخ تھیں۔ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کے اپنے آنسو گرنے لگے۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے اسے قرآن سنایا تھا، قرآن پڑھایا تھا، اس کی جان ان لوگوں سے چھڑائی تھی، 7 سال اس کی خدمت کی تھی، بہت احسان تھے اس کے محمل پہ، اور آج اس نے اسے رلا دیا تھا۔ مجھے رونا ہی تو چاہیے۔ وہ سر اٹھا کر چاند کو دیکھنے لگی۔ میں نے بہت زیادتی کی ہے محمل، بہت زیادتی۔ وہ خاموشی سے اس کو سنے گئی۔ شاید ابھی فرشتے نے بہت کچھ کہنا تھا، وہ سب جو پہلے نہیں کہہ سکی تھی۔ میں نے 7 سال توجیہات جوڑیں، دلیلیں اکٹھی کیں، اور تم نے 7 آیتوں میں انہیں ریت کا ڈھیر بنا دیا۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا تھا، بہت یقین دلایا تھا کہ یہی صحیح ہے، مگر آج میرا یقین ٹوٹ گیا ہے محمل۔ میں خود غرض ہو گئی تھی، کتے کی طرح خود غرض، جو ہڈی ڈالنے پہ بھی زبان نکالتا ہے۔ اس کی آواز چاند کو تکتی آنکھوں سے قطرے گر رہے تھے۔ کیا تم نے میری چاندی کی وہ انگوٹھی دیکھی ہے محمل؟
تم نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ مجھے کس نے دی تھی، جانتی ہو یہ مجھے میری خالہ نے دی تھی، وہ انہوں نے اپنی بہو کے لیے رکھی تھی، وہ اپنی وفات سے قبل بہت بیمار تھیں، انہوں نے مجھے وہ پہنا دی، میری امی ان کا مطلب سمجھتی تھی مگر خاموش رہیں، وہ وقت آنے پہ ہمایوں سے بات کرنا چاہتی تھی مگر وقت نہیں آیا، آ ہی نہیں سکا، امی فوت ہو گئیں تو میں چپ چاپ مسجد چلی گئی، میں برسوں انتظار کرتی رہی کہ ہمایوں کبھی تو اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھے گا مگر اس نے نہیں پوچھا، پھر میں نے صبر کر لیا مگر انتظار تو مجھے تھا نا، میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سنا تھا، مجھے اس پہ اپنا ہی حق لگتا تھا، اور جب ایک روز ہمایوں نے مجھے کہا کہ مجھے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے تو میں نے اس کو خالہ کی خواہش کے بارے میں بتانے کا سوچا۔ اس رات اس رات بہت دیر تک مسجد کی چھت پہ بیٹھی رہی تھی اور جب میں فیصلہ نہ کر پائی تو دعائے نور پڑھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا ایک حصہ سجدے میں پڑھا کرتے تھے اور یہ دعا قرآن سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ میں جب بھی فیصلہ نہ کر پاتی اس دعا کو پڑھتی۔ اس رات بھی میں پڑھ کر ہٹی ہی تھی کہ تم ہماری چھت پہ آئیں اور پھر تم ہماری زندگی میں بھی آ گئیں۔ میں نے آج تک تمہارے لیے جو بھی کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا تھا، مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے تمہارے لیے کیا 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 تھا۔ پھر جب میں نے ہمایوں کو تمہارے لیے مسکراتے دیکھا اور اس کے لیے تمہاری آنکھوں کو چمکتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ تمہیں آگاہ کر دوں، اور تمہیں یاد ہے جب اسپتال میں تم ہمایوں کو دیکھنے آئی تھی تو میں تمہیں بتانے ہی والی تھی مگر تم نے سنا نہیں، تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، قربانی دے دوں گی، تب میرا جینا اور میرا مرنا اور میری نماز اور میری قربانی صرف اللہ کے لیے تھی۔ میں نے ہر چیز بہت خلوصی دل سے کی، خود تمہاری شادی کروائی اور اپنی تئیں میں مطمئن تھی، لیکن جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں پاکستان واپس آئی تو مجھے پہلی دفعہ لگا کہ شاید تم زندہ نہ رہ سکو اور ہمایوں میرا نصیب ہو جائے، اور اس سے آگے سوچنے سے بھی میں ڈرنے لگی، سو میں واپس چلی گئی، مگر ہمایوں جب بھی کال کرتا اور تمہاری مایوس کن حالت کی خبر دیتا تو مجھے لگتا شاید تقدیر یہی چاہتی ہے کہ شاید تم ہمیں چھوڑ جاؤ، تب ہمایوں میرے پاس واپس آ جائے، مجھے لگا میری قربانی قبول ہو گئی، اس کا انعام مجھے دیا جانے لگا ہے، مجھے بھول گیا کہ وہ قربانی تو اللہ کے لیے تھی، اللہ کو پانے کے لیے تھی، دنیا کے لیے یا ہمایوں کے لیے تو تھی ہی نہیں، مگر تمہاری طرف سے ہم اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ آہستہ آہستہ مجھے سب بھولتا گیا۔ میں ہر نماز میں ہر روز تلاوت کے بعد ہمایوں کو خدا سے مانگنے لگی، میں آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکنے لگی، سو میرے طرف شیطان لگ گیا۔ اس کی آنکھیں لمبی گردن پہ اس کی اٹھی لمبی گردن پہ آنکھوں سے نکلتے آنسو پھسل رہے تھے، اس کی نگاہیں ابھی ابھی اوپر چاند پہ ٹکی تھیں، شاید وہ ابھی محمل کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ جب میں دوبارہ واپس آئی تو اپنی زمین کی طرف جھکی ہوئی آئی، اس امید پہ آئی کہ تمہاری خدمت کرنے آئی کہ شاید یہی دیکھ کر ہمایوں کا دل میری طرف کھنچ جائے۔ میری اس فکر خدمت میں ریا شامل ہو گئی، مجھے اس وقت سے ڈر نہیں لگا جب میں حشر کے دن بڑے دن اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال نامے میں ان بڑی بڑی نیکیوں پہ کانٹا لگے دیکھوں گی، یہ تو ریا کے باعث ضائع ہو گئیں، قبول ہی نہیں کی گئیں، مجھے ڈر نہیں لگا، میں رعایا کاری کرتی گئی، میں یقین کرو قرآن مجھ سے نہیں چھوٹا، میں تب بھی روز سے پڑھتی تھی مگر میرا جینا مرنا نماز اور قربانی ہمایوں کے لیے ہو گئی۔ یکدم بادل زور سے گرجے اور اگلی ہی لمحے بارش کے قطرے ٹپ ٹپ گرنے لگے مگر وہ دونوں بے خبر بیٹھی تھیں۔ پھر ایک دن موئز چلا آیا، اسے آرزو نے بھیجا تھا، وہ ان گزرے سالوں میں کئی دفعہ ہمایوں سے رابطے کی کوشش کر چکی تھی مگر جب توجہ نہ دی تو اس نے موئز کو بھیجا، اس کے پاس تصویریں تھیں اور وہ کاغذ، ہمایوں نے مجھ سے پوچھا تو کاغذ کی بابت میں نے سچ بولا مگر جب اس نے تصویریں میرے سامنے پھینکی تو میں خاموش ہو گئی، مجھے یقین تھا وہ جعلی ہیں مگر ٹیکنیکلی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ ہے یا نہیں، میرے پاس کوئی ثبات نہ تھا مگر میرا دل بار بار کوئی آیت وہ میرے اندر دہرا رہا تھا، کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے۔ وہ آیت بھی ایسی ہی محترم ہستی کے لیے نازل ہوئی تھی جس کے اوپر لگے بہتان کی حقیقت سے مومنین بے خبر تھے، پھر بھی اللہ نے ان کو سرزنش کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کردار کی کتنی سچی ہے، تم نے اس کی حمایت نہیں کی۔ میں ہمایوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، وہ میرے اوپر چلا رہا تھا اور مسلسل کوئی میرے اندر کہہ رہا تھا ھذا افک مبین، یہ بہتان ہے کھلم کھلا۔ میں نے سر اٹھایا، ایک نظر ہمایوں کو دیکھا، وہ ہمایوں جس سے میں نے بہت محبت کی تھی، اور پھر میں نے کہہ دیا کہ اس بارے میں لا علم ہوں۔
تب ایک دم میرے اندر باہر خاموشی چھا گئی، وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ تب ہمایوں نے معلوم نہیں کہاں سے وہ ٹیپ نکالی اور مجھے سنوائی۔ اس میں کسی انگوٹھی کا تذکرہ تھا۔ اس نے موئی اس کی بات دہرائی کہ کیا اس روز فواد تمہیں پرپوز کرنے کا جھانسا دے کر باہر لے گیا تھا؟ تب بھی کسی نے میرے اندر کہا تھا، اللہ خیانت کار کی چال کی رہنمائی نہیں کرتا۔ مگر اب وہ آواز کمزور پڑ چکی تھی۔ مجھے امانت کے سارے سبق بھول چکے تھے۔ میں نے اسے وہ بتا دیا جو تم نے مجھے بتایا تھا۔ تب وہ مجھ پہ بہت چیخا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس کے سر تھوپ دیا۔ اس نے بہت مشکل سے دل بڑا کر کے اس بات کو نظر انداز کیا تھا کہ تم کس طرح پہلی دفعہ اس کے گھر لائی گئی تھی، مگر یہ بات کہ فواد کا اور تمہارا کوئی افیئر تھا اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میرے ایک فکرے نے ہر چیز پہ تصدیق کی مہر لگا دی۔ وہ مجھ پہ کوئی بھی ایسے نہیں برسا تھا جیسے اس رات برسا تھا۔ میں ساری رات روتی رہی، نامعلوم غم کس بات کا زیادہ تھا، خیانت کا یا ہمایوں کے رویے کا۔ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر ہمایوں نے اگلی صبح مجھ سے ایکسکیوز کر لیا۔ میں چپ چاپ سنتی رہی۔ تب آخری دفعہ میرے اندر سے آواز آئی تھی کہ اس کو بتا دو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، مگر میں چپ رہی۔ میں نے اپنی خواہشات کی پیروی میں چلنا شروع کر دیا اور میں بھٹک گئی۔ وہ کراچی چلا گیا اور میں کئی دن تک تمہیں دیکھنے اسپتال نہیں جا سکی، پھر میں مسجد بھی نہیں جا سکی۔ اس دن میں نے خیانت کی محمل۔ اس دن سے آج دن تک 3 ساڑھے 3 سال ہونے کے آئے ہیں، میں قرآن نہیں کھول پائی۔ ہاں، نمازیں میرے اندر آج بھی ویسی ہی لمبی ہیں۔ میں سجدوں میں گر کر اب بھی ہمایوں کو ہی مانگتی ہوں۔ میں قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ فرشتے کے پورے بال بھیگ چکے تھے، موٹی موٹی گیلی لٹیں چہرے کے اطراف میں چپک گئیں۔ وہ ابھی تک اوپر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کراچی سے آیا تو بدل گیا تھا۔ پھر ایک روز اس نے مجھے پرپوز کیا، اچانک، بالکل اچانک، اور مجھے لگا میری ساری قربانیاں مستجاب ہو گئیں۔ پھر مڑ کر پیچھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ تم سے بہت بدظن ہو چکا تھا، مگر میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ تمہارا علاج کروانا مت چھوڑے۔ موسلا دھار بارش میں بار بار بجلی چمکتی تو پل بھر کو سارا لان روشن ہو جاتا۔ فواد نے کئی دفعہ فون کر کے تمہارا پوچھنا چاہا، میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا، بس اس بات سن کر کچھ کہے بنا بند کر دیتی۔ وہ بہت بدل گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک دفعہ اس سارے کھیل کا علم ہو گیا تو وہ ہمایوں کے پاس آ کر اسے سب بتا دے گا۔ مشکل ہی تھا کہ ہمایوں اس کا یقین کرے، مگر اس ڈر سے میں نے کبھی اسے کچھ پتہ نہیں لگنے دیا۔ مجھے ہمایوں نہیں چاہیے فرشتے، وہ روتے ہوئے بولی تھی، مجھے اپنی بہن چاہیے۔ مجھے بھی ہمایوں نہیں چاہیے، مجھے اپنی بہن چاہیے۔ اس نے بھیگی آنکھوں کا رخ پہلی دفعہ محمل کی طرف کیا۔ محمل نے اس کی گھٹنوں پہ رکھے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان میں آج چاندی کی وہ انگوٹھی نہیں تھی۔ بارش زور سے ان دونوں پہ برس رہی تھی۔ میں نے فواد کو فون کر دیا ہے، وہ پہنچنے والا ہوگا۔ وہ خاصا سمجھدار بندہ ہے، اسے اپنے ساتھ ثبوت لائے گا کہ ہمایوں اسے جھٹلا نہ سکے گا۔ وہ ابھی آ کر ہمایوں کو سب کچھ بتا دے گا۔ ابھی کل دوپہر میں خاصا وقت ہے، تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ حقیقت جان کر رہ نہیں سکے گا اور تمہیں واپس اپنائے گا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے، اٹھی اور پھر ویل چیئر کی پشت تھام لی۔ بس مجھ پہ احسان کرنا، ہمایوں کو مت بتانا کہ میں نے خیانت کی۔ میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی۔ بظاہر میں نے جھوٹ بولا تھا، مگر مجھے تمہارا راز نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ میں اس پہ کہہ دوں گی کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں فواد کے سامنے تمہاری تائید کروں گی، مگر تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ جانتا ہے کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، خیانت نہیں کرتی۔ اس نے ان تصویروں پہ یقین نہیں کیا، مجھ پہ یقین کر کے تمہیں طلاق دی تھی، تو میری عزت رکھ لینا۔ وہ اس کی ویل چیئر دھکیلتی آہستہ آہستہ بے خود سی کہہ رہی تھی۔ محمل نے سر جھکا لیا۔ وہ فرشتے کو نہیں بتا سکی کہ وہ آج بھی زمین کی طرف جھک رہی تھی، مگر اسے پتہ نہیں تھا۔ تم ہمایوں کو واپس لے لو محمل، وہ تمہارا ہے اور اسے تمہارا ہی رہنا چاہیے۔ وہ اس کے کمرے میں چھوڑ کر پلٹ گئی۔ کمرے میں اسی طرح نیم اندھیرا تھا، کھڑکی کے پردے ہٹے تھے، ٹیبل لیمپ ابھی تک جل رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی آگے بڑھی اور لیمپ کا بٹن بجھا دیا۔ ایک دم کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ بس کھڑکی کے پار بارش کے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑکی کے سامنے بیٹھی برستی بارش کو دیکھے گئی۔ بہت پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا قول اس کو یاد آیا، انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت
आए और बाहर निकल जाए। अल्लाह ने उसे इन्हीं लोगों के हाथों तोड़ा था जिनसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, हुमायूं, फरिश्ते और तैमूर। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा और वो खामोशी से देखती रही। वो गाड़ी बार बार हॉर्न बजा रही थी। जब उसने बरसती बारिश में हुमायूं को अंदर आते देखा, गेट खोला तो एक गाड़ी जन से अंदर दाखिल हुई। ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर वो तेज़ी से बाहर निकला। वो फवाद ही था। वो पहचान गई। वो वैसा ही था, बस आंखों पे फ्रेमलेस ग्लासेस थे और बालों का कट ज़्यादा छोटा था। क्या हुमायूं उसकी बात सुन लेगा? कभी भी नहीं। तभी फवाद ने लपक कर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और किसी को बाजू से खींच कर बाहर निकाला। महमल थक से रह गई। वो मुईज़ था, पतला लंबा नौजवान जिसकी नसें भीग रही थीं। फवाद उसको पकड़कर हुमायूं के सामने लाया, जो कतरे चौंका हुआ दिखाई देता था। बरसती बारिश का शोर बहुत तेज था। उसकी आंखों के बातों की आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थीं। वो तीनों बारिश में भीगते खड़े थे। फवाद ज़ोर ज़ोर से कुछ कह रहा था। हुमायूं सीने पे हाथ बांधे सिर्फ खामोशी से सुन रहा था। उसकी महमल की तरफ पुश्त थी। उसके चेहरे के तासुरात नहीं देख सकती थी। और तब उसने मुईज़ को हाथ जोड़ते देखा। शायद उसके चेहरे पे बारिश के कतरे गिर रहे थे, या शायद वो रो रहा था। रोते हुए, कुछ कहते हुए वो हुमायूं से माफ़ी मांग रहा था। और तब उसने फरिश्ते को बाहर आके देखा। वो भी कुछ कह रही थी। महमल ने हाथ बढ़ाकर पर्दा बराबर किया। वो उस मंजर को देखना नहीं चाहती थी। कितनी ही देर बाद उसने फरिश्ते की आवाज़ सुनी। वो फवाद और मुईज़ को अंदर ला रही थी। उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। महमल की उसकी तरफ पुश्त थी। महमल, फवाद की भराई हुई आवाज़ उससे सुनाई दी। मुईज़ ने हुमायूं को सब कुछ बता दिया है। अगर मुझे पहले पता होता तो महमल, मुझे माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बड़ी ज़्यादती की। आपा, हमें माफ़ कर दो। वो मुईज़ था। वो रो रहा था। अम्मा और आरज़ू आपा ने मुझे ये सब करने को कहा था। आपा, अम्मा बहुत बीमार हैं। वो अब पहले जैसी नहीं रहीं। वो सारा दिन चिल्लाती रहती हैं। आपा, हमें वो कह रहा था और कोई धीमे से उसके अंदर बोला था, बस तुम यतीम के साथ सख्ती ना करना। आपा, आरज़ू आपा ने खुदकुशी कर ली है। आज हुमायूं भाई ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। अम्मा संभल नहीं पा रही। हमें बद्दुआ मत देना आपा। जाओ मुईज़, मैंने तुम्हें माफ़ किया, सब कुछ माफ़ किया। वो खिड़की की तरफ देखती हुई बोली, आपा दुआ करो आरज़ू आपा बच जाए, उनके लिए बद्दुआ मत करना। मैं दुआ करूँगी, तुम जाओ मुईज़, उनका ख्याल रखना। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, बल्कि तुमने मुझे इंसानों की मोहब्बत और वफा की हकीकत दिखाई है। तुम्हारा शुक्रिया मुईज़, तुम जाओ। वो वैसे ही उल्टे कदमों से पलट गया। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो महमल? वो शिकस्त खोरदा टूटा हुआ शख्स आगा फवाद ही था। मैंने माफ़ किया, सब माफ़ किया। वो अब भी पीछे नहीं मुड़ी थी। आगा जान को आधे जिस्म का फालिज हो गया है। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं मम्मी। उनके गम की वजह से ना जिंदों में रही हैं, ना मुर्दों में। सिद्रा के शोहर की डेथ हो गई है और वो ख़ानदानी ससुराल वाले उसको मायके नहीं आने देते। वो और उसके यतीम बच्चे अपने घर में उससे बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो तुमने और मुसर्रत चची ने गुजारी थी। महरीन को मुझे कुछ मत बताएं फवाद भाई, प्लीज़। मैंने माफ़ किया, सब माफ़ किया। मुझे ये सब बताकर और दुखी ना करें। अभी मुझे अकेला छोड़ दें। उसके नरम लहजे में मिन्नत थी। ठीक है, और ये तुम्हारा हिस्सा है इन तमाम सालों के मुनाफे समेत। फरिश्ते का हिस्सा मैं उसे अदा कर चुका हूँ। हो सके तो हमारे लिए दुआ करना। वो एक दफ़ा वो एक फ़ाइल और एक बंद लिफाफा उसके बेड की पायंती पे रखकर वापस मुड़ गया था। महमल ने गर्दन फेर कर देखा। वो सर झुकाए नादिम और शाकिस्ता हालत में वापस जा रहा था। वो हमेशा सोचती थी कि आगा फवाद का क्या अंजाम होगा। अगर ये दुनिया अंजाम की जगह थोड़ी है, ये तो इम्तिहान की जगह है। अपने को ना नज़र आना भी एक इम्तिहान है। असल फैसला तो रोज़े हिसाब ही होगा। उसके बेड की पायंती पे चंद कागज़ रखे थे, वो कागज़ जो कभी उसकी ज़िंदगी का महवर थे, मगर आज उसने उन पे दूसरी नज़र भी ना डाली थी। इन्हीं कागज़ों के लिए उसने फवाद का झांसा कबूल किया था। आज फवाद ने उसे खुद ला दिए थे, मगर कितनी भारी कीमत थी उस गलती की जो उसे चुकानी पड़ी। कच्ची उम्र के कच्चे सौदे।
बारिश धीमी हो चुकी थी, खिड़की की जालियां गीली हो चुकी थीं, उनसे मिट्टी की सूंधी खुशबू अंदर आ रही थी। बहुत देर तक वो वहीं बैठी खुशबू सूंघती रही, उसे लाशऊरी तौर पे उसका इंतज़ार था। वो जानती थी कि अब वो उसके कमरे में ज़रूर आएगा। काफ़ी लम्हे बीत गए, उसने चौखट पे आहट सुनी, वो आहिस्ता से मुड़ी। हुमायूं थका हारा सा दरवाजे में खड़ा था। ये वो दरवाज़ा था जो उसने महमल की मौजूदगी में कभी पार नहीं किया था। ये वो चौखट थी जिस पे वो कभी सवाली बनकर नहीं आया था, मगर आज वो आया था। उसके थके थके टूटे टूटे कदम अंदर आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए थे। महमल, टूटी हुई सी आवाज़ में उसने पुकारा था। फिर वो पूरे कद से उसके घुट फिर वो पूरे कद से घुटनों के बल उसके कदमों में आन गिरा था। मुझे माफ़ कर दो महमल। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पे सदियों सी थकान थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत दूर चला गया था। उसने ताज्जुब से हुमायूं को देखा। पहले भी वो सब उससे सब कुछ छीन कर ले गए थे, आज भी वो उसी से मांग रहे थे, मांगने ही आए थे, सब खुदगर्ज थे। हर एक को अपने ज़मीर के बोझ से निजात चाहिए थी। महमल इब्राहिम तो कहीं भी नहीं थी। मैंने सिर्फ फरिश्ते की बात पर, और आज वो कह रही है कि तुमने उससे सिर्फ एक मसला पूछा था। इसने खुद गलत अखज़ किया। मैंने सिर्फ फरिश्ते की वजह से। क्या आपने पहले ज़िंदगी के सारे फ़ैसले फरिश्ते के दिमाग से किए थे एएसपी साहब? वो सपाट लहजे में बोली थी। आप छोटे बच्चे नहीं थे जो नहीं जानते थे कि मेरे रिश्तेदार मेरे खुले दुश्मन हैं। आप अनपढ़ जाहिल नहीं थे जो ये समझते कि ऐसी तस्वीर तो हर गली मोहल्ले में बन जाती हैं। महमल, यकीन करो, मैं 1 मिनट एएसपी साहब, मैंने कई महीने सिर्फ आपकी सुनी है, आज आप मेरी सुनेंगे। आप कहते हैं कि आपने फरिश्ते के कहने पे यकीन कर लिया। आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने फरिश्ते से पूछा ही क्यों? आप मेरी तरफ से इतने बदगुमान थे कि आपको दूसरों से पूछना पड़ा। क्यों नहीं आपने वो तस्वीर मुइज़ के मुंह पे मारी? क्या आप बहुत काबिल ऑफिसर नहीं थे? क्या आपको खरा और खोटा अलग करना नहीं आता था? क्या आप आरज़ू की खसलत को नहीं जानते थे? या शायद आपकी एक बीमार बेहोश औरत में दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी? शायद आपको मेरी खिदमत से दूर भागने का एक बहाना चाहिए था। आप आज़ाद होना चाहते थे। अगर ऐसा ना होता तो आप मुझे सफाई का एक मौका तो देते, एक बार तो पूछते कि तुमने ऐसा क्या किया है। अगर आप खुद भी मुझसे थक गए थे, आपने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा हुमायूं कि अगर मेरी जगह आप यूं बीमार पड़ते और मैं आपके साथ यही करती तो आपकी क्या हालत होती। बोलते बोलते उसका सांस फूल गया, तभी खुले दरवाजे से तैमूर भागता हुआ अंदर आया। शोर सुनकर वो नींद से जागा था। वो भागकर उसके पास आया और उसके घुटनों से लिपट गया, मगर हुमायूं और महमल उसको नहीं देख रहे थे। महमल, मुझे माफ़ कर दो, मैं रुजू करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। हुमायूं ने उसका हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर महमल एकदम पीछे को हुई। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहती। टूटे धागे तो दोबारा जुड़ जाए तो इसमें एक घेरा रह जाती है, हमारे दरमियान भी वो घेरा रह गई है। सो इस घेरा को टूटा रहने दें। महमल, वो बेयकीन था। माफ़ी के लिए जुड़े उसके हाथ गिर गए। महमल के ने गहरी सांस ली। मैंने आपको माफ़ कर दिया हुमायूं, दिल से माफ़ कर दिया, मगर अब रुजू करना मेरे बस की बात नहीं है। गो कि आपको रुजू करने के लिए मेरी इजाज़त नहीं चाहिए, मगर मेरी खुशी का ख्याल है तो ये मत करें। आप फरिश्ते से शादी कर लें, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दरमियान में मैं आ गई थी। मगर महमल, वो कुछ कहना चाह रहा था, मगर वो आज सुन नहीं रही थी। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है हुमायूं। मेरा बेटा मेरे पास है, फवाद ने मुझे मेरा हिस्सा भी ला दिया है। मैं लोगों की मोहताज नहीं रही। आप फरिश्ते से शादी कर लें, वो आपका इंतज़ार कर रही है। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। हुमायूं ने गर्दन मोड़ कर देखा, फरिश्ते वहाँ खड़ी रो रही थी। हुमायूं को गर्दन मोड़ते देखकर वो मुंह पे हाथ रख के बाहर को भागी। आप उसका और इम्तिहान ना लें, उससे शादी कर लें। मैं और तैमूर एक दूसरे को बहुत है, हमारा तीसरा अल्लाह है। हमें जाने दें, अब हमारा साथ नामुमकिन है। वो भीगी आंखों से उसे देख रहा था। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की महमल। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए उठा और शिकस्ता कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद कर जाइएगा। उसके अल्फाज पे वो ज़रा देर को रुका, मगर पलटा नहीं। अब शायद वो पलटने की हिम्मत खुद में नहीं पाता था।
بہت آہستہ سے وہ باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ محمل کی زندگی سے جا چکا تھا۔ وہ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹے اور گردن پہ لڑھک گئے۔ فرشتے کہتی تھی اس نے نہیں سنا جب وہ برسوں پہلے اس ہسپتال میں کچھ بتانا چاہتی تھی۔ حالانکہ وہ منظر تو اسے آج بھی یاد تھا جب وہ نرس کے پکارنے پہ اٹھی تھی۔ فرشتے کی بات سن کر ہی اٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی فرشتے ہمایوں کو پسند کرتی ہے، مگر جب فرشتے نے خود اپنے رویے سے یقین دلایا تو وہ بھی بظاہر خود کو مطمئن کرنے لگی کہ بھلا فرشتے ایسے جذبات کیوں رکھے گی، مگر دور اندر وہ ہمیشہ سے جانتی تھی اگر آرزو کو درمیان میں نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی کہ ہمایوں کس سے شادی کر رہا ہے۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے بعد باہر چلی گئی تھی۔ وہ سب جانتی تھی، یہ بھی کہ اب وہ معذور ہو گئی ہے، ایک بے کشش عورت بن گئی تھی۔ ہمایوں نادم ہو کر پلٹا تو تھا مگر تھا تو وہ مرد ہی، کب تک اس سے بندھا رہتا، جو کانوں کا اتنا کچا تھا کہ ایک فون کال میں ایک انگوٹھی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا، اور اس کی مسلسل فواد بھائی کی تکرار میں بھائی کا لفظ نہیں سمجھ میں آیا۔ وہ کب تک اس کا ساتھ دیتا؟ ایک نہ ایک دن وہ پھر کسی دوسری عورت کی طرف چلا جاتا، تب بھی وہ اکیلی رہ جاتی، مگر تب وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اس میں بار بار ٹوٹنے کا حوصلہ نہ تھا، سو اس نے ٹوٹا ہوا برتن بننے کا سوچا۔ فرشتے نے اعتراف کیا، معافی نہیں مانگی تھی۔ ہمایوں نے معافی مانگی تھی مگر اعتراف نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں سمجھتے تھے کہ وہ بری الذمہ ہو گئے تھے۔ خیر، تیمور، اس نے گود میں سر رکھے تیمور کے نرم بھورے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ ہوں، وہ کچی نیند میں تھا۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ میں یوسف علیہ السلام کے ذکر پہ اداس کیوں ہو جاتی ہوں، ہے نا؟ جی ماما، وہ نیم غنودہ سا بولا۔ پتہ ہے میں کیوں اداس ہو جاتی ہوں؟ اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ کیونکہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور وہ اپنے والد سے بہت پیار کرتے تھے۔ اسے بولتے ہوئے بہت کچھ یاد آیا، مگر ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ مناظر تیزی سے چل رہے تھے۔ پھر ان کو چند درہم کے عوض مصر میں بھیجا گیا، ان پہ بہتان لگایا، ان کو پرسوں قید میں رکھا گیا، اور پھر ایک دن آیا جب وہ اسی مصر کے فائنانس منسٹر بنے جس میں کبھی ان کو بیچا گیا تھا۔ ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، اور وہ جنہوں نے ان پہ تہمتیں لگائی تھیں اور وہ جنہوں نے ان کو اپنے گھر سے بے دخل کیا تھا، وہ ان کے پاس معافی مانگنے آئے، مگر اس عظیم ہستی نے کچھ نہیں جتایا، کچھ نہیں گنوایا، سب کو معاف کر دیا۔ میں اس لیے اداس ہوتی ہوں تیمور کہ میں صبر کے اس مقام پہ کبھی نہیں پہنچ سکی۔ کیا تم سن رہے ہو؟ اس نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر جھک کر اس کے بالوں کو چوما۔ تیمور گہری نیند سو چکا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کی مرکزی دیوار پہ بڑی سی پلازما سکرین لگی تھی۔ اس پہ ایک خوبصورت منظر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ روشنیوں سے منور ایک بڑا سا ہال، ہزاروں لوگوں کا مجمع، اسٹیج پہ بیٹھی نامور دینی شخصیات اور روسٹرم پہ کھڑا وہ شخص جو لیکچر دے رہا تھا۔ ٹی وی کے سامنے صوفے پہ بیٹھے ہمایوں داؤد نے ریموٹ اٹھا کر آواز اونچی کی۔ والیوم کے بڑھتے نقطے اسکرین پہ موجود شخص کے کوٹ پہ نمودار ہوئے تھے۔ ہمایوں نے ریموٹ رکھ دیا۔ اب وہ بنا پلک جھپکے ساکت بیٹھا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ آج نہیں ہوا، بلکہ 20ویں صدی کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا کہ قرآن صرف عربی کا قرآن ہے، اس کی ایک تراجم قرآن نہیں ہے۔ وہ روشن چہرے والا شخص اپنے خوبصورت انگریزی لب و لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس چہرے پہ نفاست سے تراشیدہ داڑھی تھی اور سر پہ سفید جالی دار ٹوپی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، کانچ سی بھوری چمکتی ہوئی، اور مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ کچھ تھا اس کی مسحور کن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگوں سے بھرے حال میں سناٹا تھا، سب سانس روکے اس کی بات سن رہے تھے۔ آج کے دور کا مسلم جب قرآن کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے اس میں وہ انداز کلام نظر نہیں آیا جس کے قصے وہ بچپن سے سنتا آیا ہے، وہ انداز کلام جسے سنتے ہی عربی کے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے۔
عرب کے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے، فوراً ایمان لے آتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کا لاکھ انکار کرنے کے باوجود ابو جہل بن ہشام جیسے لوگ بھی چھپ چھپ کر اسے سنا کرتے تھے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس میں وہ بات نظر نہیں آتی جو ان عربوں کو نظر آتی تھی؟ ہمیں کیوں یہ صرف قصوں کا مجموعہ لگتا ہے جن کے درمیان چند نصیحتیں ہیں اور نماز روزے کے احکام؟ ہمایوں نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ آواز اونچی کی اور پھر مضطرب انداز میں اسے واپس رکھ دیا۔ کیا آپ نے ڈاکٹر موریس بقائی کا واقعہ سنا ہے؟ اسے لمحہ بھر کو توقف کیا اور پھر پورے حال پہ نظر دوڑائی۔ دم سادے سب اس کو سن رہے تھے۔ ڈاکٹر موریس بقائی ایک فرینچ ڈاکٹر ہیں۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر مسلمان مریض سے کہتے ہیں کہ قرآن حق نہیں ہے بلکہ ایک منٹ گھڑت کتاب ہے۔ مریض بیچارے آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ جب شاہ فیصل ان کے پاس زیر علاج تھے، انہوں نے یہی بات شاہ فیصل سے کہی تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ڈاکٹر بقائی نے کہا، ہاں پڑھا ہے۔ شاہ فیصل نے پوچھا، کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس پر شاہ فیصل نے کہا، پھر تو تم نے قرآن نہیں پڑھا کیونکہ قرآن صرف عربی میں ہے۔ ڈاکٹر بقائی نے اس کے بعد 2 سال لگا کر عربی سیکھی۔ پھر جب انہوں نے اصل قرآن پڑھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ جو عربی میں پڑھتے ہیں ان کا لٹرل ورڈ میننگ نہیں آتا ہوتا، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ نے نہیں اتارا ہوتا۔ کسی حد تک یہ تراجم اثر کر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن کا اصل جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عربی کا قرآن پڑھے۔ ہمایوں کے صوفے کے پیچھے نہ جانے کب آہستہ سے فرشتے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بنا پلکے جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ پوری عربی سیکھیں یا صرف آپ قرآن کی عربی سیکھیں، اور صرف قرآن کی عربی سیکھ کر بھی آپ بالکل درست طور پہ اصل قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ اینی کوسچن؟ اس نے رک کر ہال پہ نگاہ دوڑائی۔ اسٹیج کے سامنے نیچے لگے مائک کے قریب کھڑی ایک پاکستانی لڑکی فوراً آگے بڑھی اور مائک تھاما۔ السلام علیکم ڈاکٹر تیمور۔ وعلیکم السلام۔ وہ سر کے خفیف اشارے سے جواب دیتی ہوئی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، مجھے آپ کی بات سن کر یہ سب باتیں بہت مشکل لگ رہا ہے۔ عربی بہت مشکل ہے اور پیچیدہ زبان ہے۔ یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ عام آدمی اسے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرایا اور اپنا چہرہ مائک کے قریب لایا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہماری ملک کی عام آدمی نے دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے انگریزی سیکھی ہے۔ وہ بھی تو ہماری زبان نہیں ہے، مگر ہمیں آتی ہے۔ کیا نہیں آتی؟ عربی سیکھنا تو زیادہ آسان ہے، اس لیے بھی کہ یہ اردو سے زیادہ قریب ہے۔ لڑکی نے لاجواب ہو کر گہری سانس بھری۔ پیچھے پورے حال میں ایک تبسم بکھر گیا۔ میرا ایک کوسچن ہے سر۔ ایک نوعمر لمبا سا لڑکا مائک پہ آیا۔ میں نے آپ کے پچھلے لیکچر سے متاثر ہو کر قرآن سیکھنا شروع کیا، مگر قرآن پڑھتے اب مجھ پہ پہلی والی کیفیت طاری نہیں ہوتی، دل گداز نہیں ہوتا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ذہن بھٹک جاتا ہے۔ تیمور نے مائک قریب کیا اور پھر بغور اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتے؟ جی۔ وہ پھونچ کر رہ گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن صرف صادق اور امین کے دل پہ اترتا ہے۔ میں نے اس قرآن کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو امانت کی راہ سے ذرت سے پھسلے اور پھر اس قرآن کی حلاوت ان سے چھین لی گئی اور پھر کبھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ بات کرتے ہوئے تیمور ہمایوں کی کانچ سی بھوری آنکھوں میں ایک کرب سا ابھرا تھا۔ اس کے صوفے کی پشت پہ ہاتھ رکھے فرشتے ساکت کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے دیوار میں شیلف بنا تھا۔ ایک طرف میز تھی، میز پہ تازہ تہ کی ہوئی جائے نماز ابھی بھی رکھی تھی۔ ساتھ شیلف کے سب سے اوپر والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں لپٹی ایک کتاب رکھی تھی۔ اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا، سرخ ویلوٹ کے اوپر سلور ستارے، مگر گزرتے وقت میں غلاف کے اوپر گرد کی ایک تہ جما دی تھی اور وہ شیلف کے اتنا
اونچا تھا کہ اس تک سٹول پہ چڑھے بغیر ہاتھ تک نہیں جاتا تھا۔ جس شخص میں صداقت اور امانت ہوتی ہے وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے۔ وہ اسکرین پر وہ روشن چہرے والا شخص کہہ رہا تھا۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی یہی تاثر رکھتے ہیں کہ وہ بہت جاہل گنوار لوگ تھے اور بیٹیوں کو زندہ دبانے والے وحشی تھے، لیکن ان لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں۔ وہ مہمان نواز تھے، عہد کے پکے تھے۔ جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے کچھ غریب قبائل کرتے تھے، اور وہ بھی اس وقت انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں جو فدیہ دے کر ان بچوں کو چھڑاتی تھیں۔ اور رہی بات قرآن کی تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی کبھی عمل سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس شخص پہ حیران ہوتے تھے جو جھوٹ بولتا تھا۔ اس لیے ان لوگوں کو قرآن دیا گیا تھا، اور اس لیے ہم لوگ اس کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ نہ ہم سچ بولتے ہیں اور نہ ہی ہم امانت کا خیال رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی ذمہ داری کی امانت ہو، کسی کی عزت کی یا کسی کے راز کی۔ محمل مسکرا کر ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سیمینار دوحہ سے لائیو آ رہا تھا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی تیمور نے فلائٹ لینی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ رات کھانے پہ وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ابھی اس نے تیمور کے لیے اسپیشل ڈنر کی تیاری بھی شروع کرنا تھی، سو وہ پروگرام چھوڑ کر اٹھی تھی۔ تیمور کے لیے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی تھی، ایک ایک سبزی خود کاٹتی تھی۔ ہاں، آغا جان کا پرہیزی کھانا ملازمہ بنا لیتی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے ایک طرف سے نکلتی ہوئی آغا جان کے کمرے کے دروازے کے باہر رکی اور ہولے سے کھٹکھٹایا۔ آغا جان، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ وہ بیڈ پہ لیٹے تھے، ان کے ہونٹ فالج کے باعث ذرا ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اس کی آہٹ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولی، پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ اپنی اولاد پہ بہت بنے تھے محمل انہیں اپنے پاس لے آئی تھی۔ تیمور کہہ رہا تھا وہ رات تک پہنچ جائے گا۔ وہ آگے بڑھی اور کھڑے کھڑے ان کا ہاتھ نرمی سے تھامے بتانے لگی، میں رات کو کچھ اسپیشل بنانے کا سوچ رہی ہوں، کتنے دنوں بعد ہم تینوں اکٹھا کھانا کھائیں گے، ہے نا؟ آغا جان نے پھر سے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا آپ کے پاس، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی آپ کو بھی یہ شفا دے گا۔ اس نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اچھا، مجھے مسجد میں ایک لیکچر دینا ہے، بس گھنٹہ لگے گا، میں ابھی چلتی ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی، پھر ڈنر کی تیاری بھی کرنا ہوگی۔ وہ گھڑی دیکھتے جانے کے لیے مڑی۔ آغا جان اب سسک کر رو رہے تھے۔ باہر آ کر وہ سیڑھیوں کے پاس لگی آئینے کے سامنے رکی۔ سامنے کیل پہ اس کی پونی ٹنگی تھی۔ اس نے پونی اٹھائی اور لمبے بال سمیٹ کر اونچی پونی میں جکڑے، پھر ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکراتی۔ وہ آج بھی اتنی ہی صبیح تر و تازہ اور خوبصورت تھی جتنی پرسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ اونچی پونی آج بھی اس پہ اتنی ہی خوبصورت لگتی تھی جتنی پہلے لگتی تھی، اور آج بھی ہر صبح وہ وہیں جاتی تھی جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا۔ تیمور کا پروگرام ختم ہو چکا تھا اور میز سے اپنا بیگ اور سفید جالی والا قرآن اٹھائے آغا ہاؤس سے باہر آئی۔ وہ مسجد جانے سے قبل 15 منٹ کے لیے بس اسٹاپ ضرور جایا کرتی تھی۔ اسے کئی برسوں سے اس صاف فام لڑکی کی تلاش تھی جس نے اس تک قرآن پہنچایا تھا۔ وہ ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکر ادا کرنا چاہتی تھی۔ سنہری سی صبح اتری ہوئی تھی، دور کہیں پرندے بول رہے تھے۔ وہ دھیمی آواز سے چلتی سفید جلد والا قرآن سینے سے لگائے بینچ پہ آ بیٹھی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی وہ اسی موہوم سی امید پہ ادھر آئی تھی کہ شاید وہ لڑکی آ جائے۔ رات خوب بارش ہوئی تھی، سرمئی سڑک ابھی تک گیلی تھی۔ وہ سر جھکائے اداس سی بیٹھی سڑک پہ چلتی چیونٹیاں دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ ختم ہونے کو آئے مگر لڑکی ابھی نہیں آئی تھی۔ مایوس ہو کر محمل نے جانے کے لیے بیگ اٹھایا، تبھی اسے سڑک پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ ایک لڑکی دور سے چلی آ رہی تھی، کندھے پہ کالج بیگ، ہاتھ میں موبائل، شولڈر کٹ بال کیچر میں جکڑے، جینز پہ کرتا پہنے، چیونگم چماتی قدرے جھنجھلائی ہوئی سی۔ وہ دھپ سے آ کر اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی۔ محمل جکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی روز اس وقت ادھر آتی تھی مگر آج سے پہلے وہ اسے دیکھ کر اتنی نہیں چونکی تھی۔ اب وہ پاؤں چلاتی ہوئی اکتا کر موبائل کے بٹن پریس کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو۔
ज़ेरे लब गुस्से से बड़बड़ाकर उसने बटन ज़ोर से दबाया और मोबाइल बैग में फेंका। वो अभी तक यूं ही उसको लड़की को देख रही थी। बहुत धीरे से उसे कुछ याद आया। दफातन उस लड़की की ने गर्दन घुमाई, तनकीदी निगाहों से उसे देखने लगी। दफातन महमल की निगाहों का इर्तिकाज़ महसूस करके वो चौंकी। महमल ने ज़रा संभल कर निगाहें झुका लीं। नीचे उस लड़की का बैग पड़ा था जिस पे जगह जगह चाक से उसका नाम लिखा था, ईशा हैदर। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। भोज कुछ याद आ गया। एक्सक्यूज़ मी। उसने च्युइंगम चबाना रोक कर एकदम महमल को मुखातिब किया। महमल ने नरमी से आंखें उठाई। जी, मैं रोज़ आपको देखती हूँ। और इसने महमल की गोद में बैग के ऊपर रखे सफ़ेद कवर वाले कुरान की तरफ इशारा किया। और आपकी इस बुक को भी आप इतनी केयर से इसे रखती हैं, इसमें क्या कुछ ख़ास है? महमल ने सर झुकाकर सफ़ेद कुरान को देखा। उसकी जिल्द अब खस्ता हो गई थी और झलकते सफ़ेद ज़र्द पड़ गए थे। वो देखने से कोई कदीम किताब लगती थी। ख़ास तो है। उसने मुस्कुराकर सर झुकाया। अच्छा, व्हाट्स सो स्पेशल? इसमें किसी ईशा हैदर का ज़िक्र है, उसकी ज़िंदगी की कहानी है और उसके लिए कुछ मैसेजेस हैं, इसलिए तो स्पेशल है। वो लड़की यकटुक मुंह खोले उसे देखे गई। कौन कौन ईशा हैदर? बहुत देर बाद बमुश्किल वो बोल पाई। है एक इस ज़मीन पे बसने वाली लड़की जिसको लोगों की बातें गमगीन करती हैं, जिसके कहने से कबल कोई इसके दिल की बात नहीं समझता और जिसको ज़िंदगी से अपना हिस्सा वसूल करना है। उस लम्हे बस ने हॉर्न बजाया। महमल ने बात रोक कर दूर से आती बस को देखा। मैं चलती हूँ, तुम्हारी बस आ गई है। वो सफ़ेद जिल्द वाली किताब और बैग उठाए उठ खड़ी हुई। वो लड़की अभी तक शिश्तरी सी थी। बस करीब आ रही थी। महमल छोटे छोटे कदम उठाती बेंच से दूर जाने लगी। सुने, बात सुने, 1 मिनट रुकें। यकदम वो पीछे से उठी और तेज़ी से उसके पीछे लपकी। सो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं आज का नहीं, बल्कि इतने अरसे से जिस नावल की को किस्त दर किस्त मैं आपसे शेयर कर रही थी। सो यहाँ पे वो इख्तिताम पज़ीर होता है। एंड मैं तो बहुत खुश हूँ इस एंडिंग से। आई डोंट नो आप हैं या नहीं। जैसे ये मुसहफ़ मेरे दिल पे उतरा, अगर ऐसे ही ये आपके दिल पे उतरा है तो आई होप कि आप बहुत खुश होंगे। हाँ, महमल पे आज़माइश आई। हाँ, महमल ने बहुत कुछ गँवाया, बट मुझे लगता है कि जब उसने अल्लाह को पा लिया तो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड। एंड अब एक रिलीजियस स्कॉलर इंतहाई काबिल रिलीजियस स्कॉलर डॉक्टर तैमूर की मदर है वो, और उसने दुनिया के भी रिश्ते निभा दिए। कहीं न कहीं उसने दुनिया के भी रिश्ते सारे निभा दिए और उसने अल्लाह को भी पा लिया। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा खूबसूरत, इससे ज़्यादा मुकम्मल, इससे ज़्यादा पुरकशिश एंड नहीं हो सकता था। सो विद दैट मोस्ट ब्यूटीफुल एंड आज की वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बहुत अच्छे से नावल के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। एंड प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आपको नावल अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। एंड जैसा कि ये नावल मेरे जो चैनल का पहला नावल था जिससे मैंने अपनी इस चैनल की जर्नी स्टार्ट की है। एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आगे भी मैं कंटेंट अपना जितना खूबसूरत और जितना मोरली डिफाइंड रख सकूं, इंशाल्लाह। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।